پاکستان کے لوگوں کو ہوش بھی نہیں کہ ان کے ملک کے اندر ایک زہریلا کالا ناگ گھس آیا ہے اور وہ ان کے نوجوانوں کو ڈس رہا ہے۔ یہ ناگ کوئی اور نہیں، انڈیا کے وہ زہریلا کالا ناگ ہے جو ہماری نوجوان نسل کو ڈسنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیونکہ کسی بھی وطن کے لیے، کسی بھی ملک کا سرمایہ اس کی نئی نسل اور وہ نسل ہوتی ہے، اور وہ اس کا سارا اثاثہ ہوتی ہے۔ ہندوستان کے زہریلے ناگوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے یہ سوچا کہ اس ملک کی آنے والی نئی نسلوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ پاکستان خود بخود ختم ہو جائے۔ پاکستان کا یہ سیڈ پارٹ ہے کہ انڈیا یہ حربہ استعمال کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو ہوش بھی نہیں کہ وہ اپنی نئی نسل کو بچائیں۔ پاکستان میں اس وقت نئی نسل کو طرح طرح کے نشوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح دشمن کی نگاہ پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کرنے پہ لگی ہے۔ ہر کونے کونے میں پاکستان میں طرح طرح کی ڈرگز پھیلائی جا رہی ہیں اور نوجوانوں کو نشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور گلی محلوں میں ڈرگز پہنچائی جا رہی ہیں اور ان کو ذہنی طور پر بچوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا نشہ جو سب سے بڑا اس وقت ان کو لگایا جا رہا ہے، وہ ناچنے گانے کا اور ایکٹر بننے کا نشہ ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو ان کے دین سے اور ان کی تہذیب سے دور کر رہا ہے اور ان کے ذہنوں کو مفلوج کر رہا ہے۔ انڈیا پاکستان کی نئی نسل کو سائلنٹلی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم پاکستان کے لوگوں کو ہوش ہی نہیں، جن لوگوں نے نئی نسل کو اخلاق اور بہترین مستقبل دینا تھا، وہ تو خود میڈیا کے نشے میں ڈوبے ہیں، ڈراموں میں ڈوبے ہیں اور انٹرنیٹ کے نشوں میں ڈوبے پڑے ہیں۔ وہ کیا نئی نسل کی حفاظت کریں گے؟ وہ تو خود گونگے اور بہرے بن گئے ہیں۔ ان کو اپنے وطن کے اندر گھسے ہوئے دشمن کو مار کر بھگانا بھی نہیں آتا، مگر وہ ایک بزدل بن کر خاموش بیٹھے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کس قسم کے مسلمان قوم ہے یہ؟ لوگ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کون سے مسلمان ہیں، کیسے انسان ہیں اور کیسے پاکستانی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نئی نسل کو دشمن کی سازش میں تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کچھ بھی نہیں محسوس کر رہے کہ ہماری نئی نسل کو کس طریقے سے پکڑ کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری نئی نسل پر نظر رکھے ہوئے ہے دشمن، ان کو ڈرگز پر لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کونے کونے میں نشہ پھیلا ہوا ہے، کہیں پر وہ ان کو سوسائڈ بمبر بنا رہے ہیں، کہیں وہ ان کو طرح طرح کی ڈرگز لگا رہے ہیں، اور کہیں ان کو ناچنے گانے اور ہیرو بننے کا نشہ ان کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ ان کے ذہنوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ ہم اس کو کیوں محسوس نہیں کر رہے، کیوں نہیں سوچ رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے؟ ہم آج خود انٹرنیٹ کی دنیا سے نکل کر اپنی نئی نسل کو بچائیں گے، یا ہماری اپنی نئی نسل کہاں جائے گی یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا اور ہمارا دین، ہمارا اسلام کہاں کھو گیا ہے آج ہم نہیں جانتے۔ اور اب ہمارے وطن کے بچوں کو اندر ہی اندر دشمن کے ناک ختم کر رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ کیا حال کیا جا رہا ہے اس وطن کے معصوموں کا، نئی نسل کے بچوں کا؟ ان کو نشوں کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ خدایا دشمن کی سازش کو پہچانو، خدارا دشمن کی سازش کو پہچانو۔ وہ تمہارے نوجوانوں کو مار دیں گے، وہ تمہارے نوجوانوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ گلی محلوں میں ڈرگز پھیلائی جا رہی ہیں۔ دشمنی کے زہر کو پہچانو، ان معصوم بچوں کو بچاؤ اور ان کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ 14 سے 20 سال کے بچوں کو سوسائڈ بمبر بنایا جا رہا ہے۔ خدارا اپنے بچوں کو اس برائی کے راستے سے بچا لو، اور ڈرگز لگا کر ان کے جسموں کو کمزور اور ان کے دماغوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ یہ نشہ گلی گلی میں پھیلایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ڈرگز پھیلائی جا رہی ہیں اور نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اپنے وطن کے بچوں کو دشمن کے ہاتھوں میں مرتا ہوا کیوں دیکھ رہے ہیں؟
ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے ہیں آج؟ ہم خود ایسے نشوں میں مبتلا ہیں، جو ٹی وی کا اور جو میڈیا کا اور جو ڈراموں کا اور جو ناچ اور گانے کا نشہ ہے، اس کے سامنے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے پیچھے ہمارے معصوم بچوں کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ہندوستان نے جب پشاور میں ہمارے ملک کے معصوم بچوں کو ذبح کیا تھا تو کیا ہم اس وقت ہی سمجھ جاتے، تب ہی سمجھ جاتے؟ اور اگر تب نہیں سمجھے تو اب بھی سمجھ جاؤ پاکستان کے لوگوں، کہ تمہاری آنے والی نسلوں کو انڈیا کے کالے ناگ تمہارے وطن میں گھس کر کاٹ رہے ہیں۔ یہ زہر طرح طرح کے نشوں کے ذریعے ان بچوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ٹی وی کے ذریعے نشہ پھیلایا جا رہا ہے، ان کو گانے کا، ناچنے کا، ایک خطرناک ناک کی طرح ان سے ان کا دین چھین رہا ہے۔ ایمان ان کے اندر سے ان سے نکالا جا رہا ہے، اور ان کی وراثت، ان کا ورثہ، ان کا دین ان سے چھینا جا رہا ہے۔ اس ملک میں ایک طوفان بدتمیزی، شرم و حیا چھین لی گئی ہے، اور اس طرح طرح کے چینل بنا کر ان کو ایمان کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور ان چینلوں پر طرح طرح سے میڈیا کے ذریعے ناچ گانا، عشق کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ اتنا تو سوچو، قرآن ہی پڑھ لو، اتنا تو سوچو، ایمان ہی سیکھ لو اور سکھا دو۔ وہ ٹی وی کے چینلوں کے ذریعے ہندوستان کی تہذیب کو پھیلانے والوں، نشے میں مبتلا کیے گئے ان معصوم بچوں کو بچاؤ۔ پاکستان میں میڈیا ہندوستان کی تہذیب کا نشہ پھیلا رہا ہے، اور اب یہ اپنے وطن کے معصوموں کو ہندوستان کے کالے ناگوں سے بچاؤ۔ تمہیں اس کا احساس نہیں کہ تم ایک مسلمان قوم ہو، اور وہ دشمن تمہیں تو لوگوں کی نظر، ان دشمنوں کی نظر میں تم لوگ کمزور ہو، اور وہ تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر تمہاری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ